اس کی دو آیتیں آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ ان سے پہلی والی آیتوں میں فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم اور ستم کی داستان بیان کی گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے خلاف بددعا کرنا ذکر کیا گیا، ان کی دائمی اور ابدی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ نصرت اور مدد کا ذکر فرمایا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بددعا جس کی تفصیل آپ نے کل سنی تھی کہ اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو حکومت و سلطنت سے، مال و دولت سے، زیب و زینت سے مالا مال فرمایا، جس کا وہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ لہذا آپ کیا کیجئے، ان کو تباہ برباد کر دیجئے، ملیا میٹ کر دیجئے، نیست نابود فرما دیجئے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ اب ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی تھی، اس کی وجہ آپ نے کل سنا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب یہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، تو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، تو ظاہر بات ہے وہ ان کے خلاف بددعا کر سکتے تھے۔ یہ تو اب ہمیشہ کے لیے محروم القسمت ہے، ہمیشہ کے لیے گمراہ ہیں، اب ان کی قسمت میں ہدایت ہی نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی بددعا کر دی کہ آپ ان کو محروم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کیا فرمایا؟ اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم دونوں کی دعا تو قبول کر لی گئی ہے، لیکن تم اپنے کام میں لگے رہو، جلد بازی مت کرو دعا کے قبول ہونے میں۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، چنانچہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام دعوت میں لگے رہے اور ان کو ایمان کی، توحید کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اللہ نے فرعون اور فرعون کے سردار اور ان کی قوم کو 40 سال کا موقع عنایت فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا قبول کرتے ہوئے ان کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑو، دریائے قلزم کو پار کرتے ہوئے آگے سفر کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے بنی اسرائیل بھی تعداد میں کم نہیں تھے، بہت زیادہ تھے، 2-4 لوگ ہوں، گھر سے نکلے، کسی کو پتہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن بنی اسرائیل 7 لاکھ کی تعداد میں اگر شہر چھوڑ دے ایک ساتھ تو فرعون کو اور اس کے سرداروں کو علم نہیں ہوگا، بولو ہوتا نہیں ہوتا، لیکن
بنی اسرائیل کا ایک معمول تھا، وہ عید منانے کے لیے ہر سال شہر کے باہر جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے یہی پورے شہر میں پھیلا دیا کہ ہم اپنی عید منانے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی سمجھا اور فرعونی حکومت نے بھی یہی سمجھا کہ یہ حسب معمول باہر جائیں گے، ایک دن دو دن کے بعد پھر یہ مصر آ جائیں گے اپنی عید منانے کے بعد۔ مگر بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر چل پڑے راتوں رات۔ بچے عورتوں کی تعداد الگ تھی، کافی کثیر تعداد کو لے کر نکل پڑے اور چلتے چلتے راستے میں دریائے قلزم آ پڑا، اور ادھر فرعون کو اور فرعونی حکومت کو فکر لاحق ہوئی کہ 2 دن ہو گئے بنی اسرائیل کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کہیں یہ ہمارے شہر سے ہمیشہ کے لیے تو بھاگ نہیں گئے؟ اگر بنی اسرائیل ہمارے شہر سے بھاگ گئے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ یہ تو کام کی چیز ہے نا، پھر ہمارا نظام ٹھپ پڑ جائے گا۔ یہ جو محنت مزدوری کا کام ہم بنی اسرائیل سے لیا کرتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کل ہمیں خود جھک کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ فرعون نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو مصر سے نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے بھی 12 لاکھ فوج مع ہتھیار بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور پیچھا کیا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش یہ تھی کہ سامنے دریائے قلزم اور پیچھے فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ کا تعاقب۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی وہاں بچے تو یہاں پھنسے، آسمان کا گرا کھجور کے درخت میں اٹکا کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے وحی نازل فرمائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے سمندر پر پھینک دو۔ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اللہ اگر چاہے تو جس عصا کو اللہ نے اژدہا بنا دیا، اسی عصا کے ذریعے اللہ سمندر میں راستے پیدا کر سکتے ہیں۔ جو ہی بحکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا، بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے، 12 خاندانوں کے لیے الگ الگ دریائے قلزم میں راستے ہموار ہو گئے، بن گئے، اور ہر خاندان اپنے راستے کے ذریعے سے دریائے قلزم عبور کرنے لگا، پار کرنے لگا، آسانی کے ساتھ۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس حمایت و نصرت کی وجہ سے، قوت و طاقت کی وجہ سے دریائے قلزم پار کر گئے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ اپنے مجرموں کو پکڑنے کے لیے اپنے کارکنوں کو نہیں بھیجتے، اللہ کا مجرم خود چل کر اپنی پھانسی کی جگہ پر آتا ہے۔ دنیا میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے عدالتوں اور حکومتوں کو اپنے کارکنوں کو دوڑانا پڑتا ہے، فوج کو اس کے پیچھے لگانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کا مجرم چل کر خود اپنے پھانسی کی جگہ پر آتا ہے۔ فرعون کو اور فرعونیوں کو چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ دیکھ کر اور اللہ کی یہ عجیب شان دیکھ کر
اب تو کلمہ پڑھ لیتے اور مسلمان ہو جاتے اور پچھلی زندگی پر توبہ کر جاتے. آگے پیچھے نہیں دیکھا، راستے تیار تھے. فرعون کا حکم ہوا چلو ڈالو اپنی فوج کو بھی انہی راستوں پر جن راستوں سے بنی اسرائیل پار کر گئے. اب اللہ کی مرضی، ایک چیز کسی کے لیے شفا بنا دے تو وہی چیز کسی کے لیے زہر بھی بنا سکتے. ایک چیز اللہ کسی کے لیے بچنے کا ذریعہ بنا دے تو دوسرے کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بنا سکتے. اب بنی اسرائیل تو بچ کر نکل گئے. اب فرعون 12 لاکھ فوج کے ساتھ بیچ دریا میں پہنچا. جس اللہ نے پانی کو تھمنے کا حکم دیا اسی اللہ نے پانی کو جاری ہونے کا حکم دیا. یہ عناصر اربع، آگ، ہوا، پانی، یہ آگ، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہے، خدا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، پانی کی کرتے ہیں، ہوا کی کرتے ہیں، چاند سورج کی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے. خدا نے ان کی ذات میں ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے. یہی بات اللہ ان واقعات سے سمجھانا چاہتے ہیں. بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، پانی جاری ہوا اور فرعون کی ساری فوج دریائے قلزم میں بہنے لگی. جب فرعون نے موت کے فرشتوں کو اپنی نظروں سے دیکھا تب اس نے کیا کہا؟ قرآن نے الفاظ یہاں پر نقل کیے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. میں ایمان لاتا ہوں بے شک اس ذات پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائی. تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ آنا، اب امتحان کا پرچہ وقت ختم ہو جائے تو دنیا میں بھی کوئی امتحان لکھنے نہیں دیتا. یہ تو خالق کائنات ہے. کتنا لمبا عرصہ دیا گیا، موقع دیا گیا، مہلت دی گئی. اور ویسے بھی مرتے وقت یہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا یہ بھی کہیں اس کی نیت دھوکہ دینے کی نہیں، دھوکہ دینے کی ہوگی. اور اللہ کا اصول کیا ہے؟ توبہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک کہ آدمی غرغرے کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو اور جاکنی کے عالم میں مبتلا نہ ہو، عالم بالا کا مشاہدہ وہ نہ کرتا ہو، موت کے فرشتوں کو نہ دیکھتا ہو، تو اس وقت تک توبہ کا ٹائم ہے. لیکن جب وہ کوما میں چلا جائے، جاکنی کے عالم میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے، ایمان لائے، ناقابل قبول. یہ اللہ کا دستور اور اصول ہے. اللہ نے کہا کہ ٹائم ختم ہو گئے. مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے یہ جب کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لا کر اس کے منہ میں ٹھوس رہے تھے. بدبخت کہیں کلمہ اب پڑھ رہا ہے. یہ سارے واقعات اللہ نے پاک کلام میں بیان فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بہت بیان کیا گیا. مفسرین کہتے ہیں 72 مرتبہ غالباً قرآن مجید میں بیان کیا. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ سب مشرکین مکہ کو بعد میں آنے والے انسانوں کو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے لیکن انہوں نے وقت کے نبیوں کی نافرمانی کی اور ایمان نہیں لائے، ظلم اور ستم کرتے رہے. اللہ نے انجام کار ان کو تباہ کر دیا. دنیا میں ایسا جو بھی کرے گا اللہ کا اصول ایسے ہی چلے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، بغیاً سرکشی سے، وعدواً دشمنی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ فرعون خود جب ڈوبنے لگا، قالا تب کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود الا الذی،
مگر وہی ذات پر میں ایمان لاتا ہوں آمنت بھی بنو اسرائیل، جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اب میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن اللہ نے فرمایا اب، وقد عصیت قبل، تو نے تو اس سے بڑی بڑی نافرمانیاں کر لی، وکنت من المفسدین، تو تو فساد مچانے والوں میں سے، اور اب بھی تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تیرے اوپر رحمت الہی متوجہ بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اس کے جسم اور بدن کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا، وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم سنیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقویٰ و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین، مبلغین پیدا فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور وباؤں کو دور فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔